سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواست مسترد، پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ۔ عدالت نے ریمارکس کیے کہ سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، آزاد امیدواروں کو نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے تو خود بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل پر کہا کہ پی ٹی آئی ارکان نے ایک ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی جس کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن، پولنگ کے وقت میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، قائد نون لیگ نواز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کر دیا۔ اسلام آباد سے پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے الیاس مہربان کا مقابلہ۔ سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 خالی نشستوں پر سینیٹرز کا چناؤ۔ سندھ میں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا بائیکاٹ۔ ضمنی انتخاب میں اسلام آباد کی نشست پر جے یو آئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جے یو آئی کو سپورٹ کریں گی۔ جے یو آئی فے کے رہنما عبدالغفور حیدری کی میڈیا سے گفتگو، کہا یوسف رضا گیلانی اور بلوچستان میں ہمارے امیدوار اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ فاروق ستار بولے چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی بہترین انتخاب ہیں، پیپلز پارٹی سے بطور اتحادی تعاون جاری رہے گا۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر الیکشن 2 اپریل کو ہوگا۔ امیدوار آج سے کاغذات نامزدگی لے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایک شیڈیول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی 15 سے 16 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ جانچ پڑتال 19 مارچ تک کی جائے گی۔ اپیلیں 25 مارچ تک نمٹائی جائیں گی۔ حتمی فہرست 27 مارچ کو آویزاں کی جائے گی۔ نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور۔ دونوں کی اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیشی۔ فلیگ شپ العزیزیہ اور ایونٹ فیلڈ ریفرنسز میں دونوں کو 2017 میں اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ پیشی کے موقع پر حسین نواز بولے کبھی نہیں کہا کہ پاکستانی شہری نہیں، میرا اور حسن نواز کا کسی بھی حکومت سے تعلق نہیں۔ 12 اکتوبر 1999 سے انتقام کا سامنا کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے آج 4 وکلاء کو ملنے کی اجازت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو فوکل پرسن مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل اور وکلاء کو ملاقات سے متعلق میکینزم بنانے کا حکم۔ امریکہ میں بھی پاکستانی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی گونج۔ امریکی کانگریس کمیٹی نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ ایوان نمائندگان خارجہ امور کی کمیٹی 20 مارچ کو سماعت کرے گی۔ 2 درجن سے زائد امریکی اراکین کانگریس نے صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ کو خط لکھا، دھاندلی کی تحقیقات تک پاکستانی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا مطالبہ۔ یورپی یونین سے قریبی تعلقات ہیں، جی ایس پی پلس تجارت کے لیے بہت اہم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی بریفنگ، کہا ہمیں امریکہ میں 20 مارچ کو ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی کے اجلاس کا علم ہے، لیکن وہاں گرفتار افراد کی پاکستانی شہریت سے متعلق کوئی اپڈیٹ نہیں۔ بھارت کی جانب سے حال ہی میں پاس کیے گئے متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ کی مذمت، بولی بھارت دوسرے ملکوں کے شہریوں کے بجائے اپنے ملک میں اقلیتوں کو تحفظ دے۔
वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में राबता। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तैनाती रोटेशन की बुनियाद पर सूबों के मेंबर्स में से होगी। इरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक में नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का इफ्तिताही सेशन। मालियाती इदारे के वफ़द की नितिन पोर्टर की क़यादत में मुआशी टीम से मुलाकात। प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए निगरान हुकूमत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF के साथ मस्बत पेशरफ्त का अज़म। इस्लाहात का अमल जारी रखने की यकीन दहानी। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी ख़जाना की ब्रीफिंग। वक्त 18 मार्च तक इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF बोर्ड की मंजूरी से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मज़बत रुझान। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 65,000 की सतह अबूर कर गया। खाने पीने की हर चीज के ऊंचे दाम। महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। फलों, सब्जियों और अशय खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा। बचत बाजार भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम। कहीं घी, कहीं आटा गायब। शहरियों का हुकूमत से मुसलसल बढ़ती कीमतों में कमी का मुतालबा। किसी ने अगवा नहीं किया, मारपीट की वजह से घर छोड़ा था। नानी के बजाय खाला के घर रहना चाहते हैं। नाज़िमाबाद कराची से लापता होने वाले बहन भाइयों का अदालत में बयान। जुडिशल मैजिस्ट्रेट वस्ती ने बच्चों की ख्वाहिश पर उनकी कस्टडी खाला को दे दी।